حسینی ہے، اسیران کربلا سرزمین کربلا پر پہنچے تھے اور اپنے بھائی کا، اپنے ماجائے کا اور تمام شہیدان کربلا کا شہزادی کونین نے چہلم منایا۔ مرزا غنی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب وطن سے میں یہاں آئی تھی اے دین کے شاہ، جب وطن سے میں یہاں آئی تھی اے دین کے شاہ، تب میرے اونٹ کے چوگرد تھی حضرت کی سپاہ، تب میرے اونٹ کے چوگرد تھی حضرت کی سپاہ، آج آئی ہوں عجب شان سے اللہ اللہ، آج آئی ہوں عجب شان سے اللہ اللہ، ننگے سر بال کھلے عابدے بے کس ہمراہ، آپ کے حلق پہ تو سجدے میں تلوار پھری، سر کھلے آپ کی خواہر سرے بازار پھری، سر کھلے آپ کی خواہر سرے بازار کھلی، آپ کے حلق پہ تو سجدے میں تلوار پھری، سر کھلے آپ کی خواہر سرے بازار پھری۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم کو ملی رہائی سکینہ نہ آئی ہے، شہزادی کونین اپنے ماجائے کی مرغت پہ آتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں، بھیا ہم تو آ گئے لیکن آپ کی امانت زندان شام میں دفنا کے آئے ہیں، بھیا ہم کو ملی رہائی سکینہ نہ آئی ہے، بیٹی تمہاری شام کا زندہ بسائی ہے، اٹھو اٹھو حسین تم سے یہی ملنے آئی ہے، سونپا تھا کام جو وہ ادھورا نہیں رہا، شہزادی اپنے بھائی کی مرکز سے لپٹ کر کہتی ہے، ماجائے سونپا تھا کام جو وہ ادھورا نہیں رہا، ظلمت کا اب جہاں میں اندھیرا نہیں رہا، فرش عزا یزید کے گھر میں بچھائی ہے، اٹھو حسین تم سے بہن ملنے آئی ہے، عباس بن کے ساتھ میں اہل حرم میں تھی، عباس بن کے ساتھ میں اہل حرم میں تھی، حیبت دلوں میں اس لیے اہل ستم میں تھی، سارے لعین زادوں کی نیندیں اڑائی ہے، اٹھو حسین تم سے بہن ملنے آئی ہے۔ شہزادی مرکز سے لپٹ کے فریاد کرتے ہیں، بھیا اہل ستم کی چال کو مشکل میں ڈال کر، اہل ستم کی چال کو مشکل میں ڈال کر، دین مبین کو خطرے سے باہر نکال کر، اوقات کیا تھی ان کی یہ ان کو بتائی ہے، اٹھو حسین تم سے بہن ملنے آئی ہے، کیا کیا ستم ہوئے ہیں بتاؤں میں کس طرح، شہزادی کہتے ہیں کہ بھیا کیا کیا ستم ہوئے ہیں بتاؤں میں کس طرح، جو غم ملے ہیں مجھ کو سناؤں میں کس طرح، امت نے جو بھی زخم دیے ساتھ لائی ہے، اٹھو حسین تم سے بہن ملنے آئی ہے، محشر ہے پہلے مجھ پہ قیامت گزر گئی، محشر ہے پہلے مجھ پہ قیامت گزر گئی، چادر چھنی جو میری لگا میں تو مر گئی، چادر چھنی جو میری لگا میں تو مر گئی، زینب ہر ایک قدم پہ اذیت اٹھائی ہے، اٹھو حسین تم سے بہن ملنے آئی ہے، ایک لمحہ میں نہ سو سکی عابد سے پوچھ لو، ایک لمحہ میں نہ سو سکی عابد سے پوچھ لو، بس تم کو بھائی روتی تھی عابد سے پوچھ لو، بچوں کی یاد مجھ کو ذرا سی نہ آئی ہے، اٹھو حسین تم سے بہن ملنے آئی ہے، اور غازی کا پرسہ لیجئے اکبر کا لیجئے، غازی کا پرسہ لیجئے اکبر کا لیجئے، قاسم کا لیجئے علی اصغر کا لیجئے، مدت کے بعد ختم ہوئی یہ جدائی ہے، اٹھو حسین تم سے بہن ملنے آئی ہے۔ اور مکتے کا شعر سماعت کر لیں کہ سجاد جب بیان کیا زینب نے داستان،
سجاد جب بیاں کیا زینب نے داستان، روتی رہی زمین تڑپتا تھا آسمان، روتی رہی زمین تڑپتا تھا آسمان، ارض و سما بھی بول اٹھے کہ دہائی ہے، اٹھو حسین تم سے بہن ملنے آئی ہے، اٹھو حسین تم سے بہن ملنے آئی ہے۔ آئیے باپ حضرات کے روبرو خطیب اہل بیت عزت مآب عالی جناب مولانا یاور عباس صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ لو بجھ گئی تو رہ گیا بس نام کا چراغ، لو بجھ گئی تو رہ گیا بس نام کا چراغ۔ صدر صاحب دیکھیے گا کہ لو بجھ گئی تو رہ گیا بس نام کا چراغ، جلنے نہ پایا آج تلک شام کا چراغ، جلنے نہ پایا آج تلک شام کا چراغ، شبیر نے جلا دیا اسلام کا چراغ، بجھنے نہ پایا آج تلک شام کا چراغ۔ تو شہ نے بلند کر دیے رتبے شہید کے، بیعت کو دفن کر دیا گھر میں یزید کے، شہ نے بلند کر دیے رتبے شہید کے، بیعت کو دفن کر دیا گھر میں یزید کے۔ آئیے حضرات فرش مجلس پہ کھڑی دیکھ رہی ہیں زہرا، کون آتا ہے میرے لال کا بوسہ دینے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس کا کشکول لے کے پڑھوں خطیب اہل بیت عزت مآب عالی جناب مولانا یاور عباس خان صاحب اللہ کی خدمت میں کہ رونق افروز میں پڑھوں اور فرش زائر حسین پر بیٹھے ہوئے مومنین کے قلوب کو ذکر آل محمد کی تجلیات سے روشن منور کریں۔ بر محمد و آل محمد بلندر سلوان۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ رقیہ بی بی بنت بانو سلطان حسین، مرحوم ارشاد حسین ابن عباس حسین، سیدہ انشا فاطمہ بنت اسرار حسین کی روح کو ارسال فرما دی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل علی محمد
الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا. صلوات پڑھ دیجیے. رسول اکرم مرسل اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث مبارک ہے کہ جس میں آپ نے اپنے نواسے کی سلسلے میں عظمت بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے. اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اللہ کے رسول کی یہ حدیث بہت ہی مشہور و معروف ہے اور اتنی حدیث مشہور و معروف ہے کہ اسے ہر صاحب کتاب نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ حدیث صرف ہماری کتابوں میں پائی جاتی ہے بلکہ ہر فکر و نظر کے مالک نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے اور یہ حدیث بہت ہی مشہور و معروف ہے. اس پہ کوئی اختلاف اور کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا ہے. کیونکہ آج روز اربعین ہے اور اربعین یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب 40واں ہوتا ہے، جسے ہم فارسی میں چہلم کہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے بہت سے امتیازات ہیں، بے پناہ کمالات، بہت زیادہ عظمت، بہت زیادہ رتبہ امام حسین علیہ السلام کا وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے اپنی حیات طیبہ میں اور اپنی سیرت مبارکہ میں صرف بیان ہی نہیں فرمایا بلکہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو عیاں فرمایا. کبھی اللہ کے رسول اپنے نواسے کو لے کر منبر کی بلندی پر تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد اعلان کرتے ہیں ہذا حسین فارفوہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو. آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسجد نبوی میں ایسا کون تھا جو امام حسین کو نہ جانتا ہو؟ لیکن جاننے کے بعد بھی اللہ کے رسول نے یہ ضروری سمجھا کہ جو مجمع جانتا ہے اسے پہچانوا دیا ہے کہ حسین میرے نواسے ہیں اور میرا حسین سے کیا تعلق ہے. اللہ کے رسول نے منبر کی بلندی پر امام حسین کو پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد اعلان کیا ھذا حسین فارفو ہو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو. یہ بالکل اسی طرح کا اعلان ہے کہ جیسے سوالات حاجیوں کے مجمع میں من کنتو مولا کا اعلان ہو رہا ہو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہ کے رسول نے اپنے نواسے کی عظمت کا اعلان فرمایا. جا بجا کبھی عید کے میدان میں اپنے نواسوں کے لیے سواری بنے، کبھی اللہ کی مسجد میں نمازوں کو طول دیا، کبھی امام حسین کو منبر پر لے کر تشریف لائے. امام حسین کی عظمت کا اعلان اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کرایا. یہ وہی رسول ہے کہ جن کے بارے میں قرآن مجید اعلان کر رہا ہے ما ینطق عن الہوی، یہ اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں، یہ اپنی مرضی سے کچھ کرتے بھی نہیں. یہ اگر کچھ امام حسین کے متعلق بول رہے ہیں
تو گویا کہ خود نہیں بول رہے، خدا بلوا رہا ہے۔ یہ اگر امام حسین کے متعلق کچھ کر رہے ہیں تو خود نہیں کر رہے ہیں، خدا کروا رہا ہے۔ یہ رسول جو اپنے نواسے کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں، دیکھیے کیا عظمت ہے، کیا امام حسین علیہ السلام کی عظمت ہے۔ چونکہ آج روز اربعین اور اربعین کا دن گزر گیا ہے اور آج اگلی تاریخ کی شب داخل ہو چکی ہے، یعنی 21 صفر المظفر کی شب داخل ہو چکی ہے، اربعین کا دن گزر چکا ہے۔ اربعین امام حسین، اربعین یہ وہ کمال امام حسین ہے کہ جو نہ اس سے پہلے ہو سکا ہے نہ اس کے بعد آج تک اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اربعین امام حسین کو سمجھیے کہ ایک مجمع ہے جو کروڑوں کا مجمع ہے اور جو ایک سمت حرم امام حسین کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجمع کی تعداد پوری دنیا کو بتا رہی ہے۔ ہر جگہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن نام حسین میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ امام حسین اختلاف کی جگہ نہیں ہے، امام حسین اتحاد کی جگہ ہے۔ یہ اربعین ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ یہ اربعین ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ آج کا دور اور آج کا ماحول یہ ہوتا جا رہا ہے کہ جہاں دو بھائی ایک جگہ ایک خیال کے اتحاد کے ساتھ زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں، ایسے ماحول میں امام حسین کے حرم کی طرف کروڑوں کا مجمع ایک مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نام امام حسین میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہاں اپنا آتا ہے تو اس کا بھی مقصد حسین ہوتا ہے، یہاں پرایا آتا ہے تو اس کا بھی مقصد حسین ہوتا ہے۔ اپنے اور پرائے میں کوئی امتیاز نہیں، جب سب کا مقصد ایک ہے تو سب کے سب ایک ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں امام حسین کی عظمت بیان فرمائی اور بہت اچھے انداز میں بیان فرمائی۔ اگر ان باتوں کو، جو باتیں آپ کی سنی سنائی ہوتی ہے اور یہ حدیث مبارک جو میں نے آپ پڑھی ہے، یہ بھی آپ کی ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی ہوگی، جس میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ انہیں دوست رکھتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں کل کچھ گفتگو ہوگی۔ آج 2 یا 3 سوال، اور سوال یہ ہے کہ حسین علیہ السلام کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے ان میں کیا برائی پائی جاتی تھی؟ ہماری ذمہ داری امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا ہے؟ اگر یہ 4 سوال آج کلیئر ہو گئے تو میں سمجھوں گا شاید بات کلیئر اور مکمل ہو گئی۔ یہ 4 سوال ہیں، ان 4 سوالوں کو انسان کو بہت غور کرنی چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کیا ہیں، امام حسین نے کیا کارنامہ انجام دیا، جو لوگ امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے ان میں کیا برائی پائی جاتی تھی، اور آج ہماری ذمہ داری امام حسین کے متعلق کیا ہے۔ پہلا سوال کہ امام حسین کیا ہے وہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں، ان تمام سوالوں کے جواب زیارت اربعین میں موجود ہے۔ آپ اگر پڑھیں تو زیارت اربعین میں یہ 4 سوالوں کے جواب وہ جواب ملیں گے کہ جہاں کوئی میرے جیسا جواب نہیں دے گا، بلکہ امام صادق جواب دیں گے کہ امام صادق نے کیا فرمایا ہے۔ امام صادق جب یہ سوال کیا جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام کون ہے تو امام صادق جواب دیں گے السلام علیکہ یا ولی اللہ و حبیب، اے اللہ کے ولی، اے حبیب کبریا، آپ پر سلام۔ گویا کہ امام صادق علیہ السلام نے بتایا کہ امام حسین ولی اللہ ہیں، امام حسین حبیب اللہ ہے، امام حسین خلیل اللہ ہے، امام حسین صفی اللہ ہے، امام حسین نجیب اللہ ہے، امام حسین شہید اور مظلوم ہے۔ یہ وہ جواب ہے جو امام صادق علیہ السلام نے دیا۔ کیا جواب دیا؟ امام حسین کیا ہے؟ امام حسین ولی اللہ ہے۔ سب سے پہلا لقب جو زیارت عاشورہ، زیارت اربعین میں امام صادق علیہ السلام نے امام حسین کے لیے استعمال فرمایا، وہ لقب ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علی ولیہ و حبیبہ، اے اللہ کے ولی،
اے اللہ کے حبیب آپ پر میرا سلام۔ ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ عہدہ الہی ہے، ولایت اور عہدہ الہی میں بھی سب سے بلند عہدہ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبوت کے اعلان کے بعد دین مکمل نہیں ہوا، رسالت کے اعلان کے بعد بھی دین مکمل نہیں ہوا، امامت کے اعلان کے بعد بھی دین مکمل نہیں ہوا۔ دین اگر مکمل ہوا تو اعلان ولایت کے بعد ہوا، اور قرآن مجید نے بالکل اعلان کر دیا کہ اس اعلان ولایت کا فائدہ یہ ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ولایت کے کتنے فائدے؟ دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اللہ دین سے راضی ہو گیا، کافر دین سے مایوس ہو گیا۔ دیکھیں یہ ہیں ولایت کے وہ فائدے جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ اچھا، ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے یہ اعلان کر دیا تھا، میرے حبیب اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر حبیب نے یہ کر دیا تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر ولایت کا اعلان نہ کرنے کا نقصان یہ ہو رہا تھا کہ تمام نبیوں کی نبوت کا کوئی فائدہ نہیں تھا، رسولوں کی رسالت بیکار ہوئی جا رہی تھی، تو پھر اعلان ولایت کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہ اعلان ولایت کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ میرے حبیب آپ چاہیں دنیا میں رہے یا نہ رہے، مگر آپ کا کلمہ رسالت اسی شان سے پڑھا جائے گا جس شان سے آپ کی حیات طیبہ میں پڑھا جا رہا تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اعلان ولایت کا فائدہ یہ ہوا کہ کلمہ رسالت اسی شان سے پڑھا جا رہا ہے جس شان سے روز اول سے پڑھا جا رہا تھا۔ تو امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ امام حسین ولی اللہ ہے، زیارت اربعین میں ہے، امام حسین حبیب اللہ ہیں، امام حسین نجیب اللہ ہیں، امام حسین خلیل اللہ ہے۔ آپ خلیل خدا بھی ہیں، آپ حبیب خدا بھی ہیں، آپ جناب ابراہیم کی طرح بت شکن بھی ہیں۔ جناب ابراہیم نے صرف نظر آنے والے بتوں کو مسمار کیا، امام حسین نے نظر آنے والوں کو بھی مسمار کیا، نہ نظر آنے والوں کو بھی مسمار کیا۔ اور امام حسین نے یزیدیت کے بت کو ایسا توڑا کہ شہادت سے پہلے یزید میں کم سے کم اتنی ہمت دکھائی دی کہ سوال بیعت کا مطالبہ شام سے چل کر مدینے تک پہنچ گیا، لیکن شہادت امام حسین کے بعد اہل حرم یزید کے دربار میں چلے گئے مگر کسی سے بیعت کا مطالبہ نہ کر سکا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کیا ہے جناب امام حسین؟ کیا ہے؟ امام حسین خلیل اللہ ہیں، امام حسین حبیب اللہ ہیں، امام حسین نجیب اللہ ہیں، امام حسین صفی اللہ ہیں۔ 5 سلام امام صادق علیہ السلام نے کی ہیں امام حسین پر۔ پڑھیے دعائے زیارت اربعین، اس میں 5 وہ سوال ہیں کہ جو ایک معصوم نے معصوم کو کیے ہیں، معصوم امام حسین نے۔ امام حسین ولی اللہ ہیں، امام حسین صفی اللہ ہیں۔ پھر دوسرا سوال کیا ہے کہ امام حسین نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ امام حسین نے جو کارنامہ انجام دیا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور وہ ایسا کارنامہ انجام دیا کہ جس کارنامے کی نہ اب سے پہلے اور نہ اس کے بعد کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ امام حسین کے اس کارنامے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہ امام حسین کے اس کارنامے کا فائدہ یہ ہوا کہ جو خدا کا نہ ہو سکا وہ بھی امام حسین کا ہو گیا۔ آج اس دنیا میں
حسینی برہمن دکھائی دیتے ہیں، حسینی پنڈت دکھائی دیتے ہیں۔ امام حسین کی کربلا کی طرف پوری انسانیت دوڑی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ امام حسین نے اپنے مالک کی پناہ کیا لی، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اپنے حرم کو پوری مخلوقات کی پناہ گاہ بنا۔ سوال پڑھے محمد و آل محمد۔ حرم امام حسین پوری انسانیت کی پناہ گاہ بن گیا، اور امام حسین علیہ السلام جب اس مقصد کے لیے اٹھے تو دعائے عرفہ میں یہ کہتے ہوئے اٹھے، خدایا اس نے کیا کھو دیا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پا لیا جس نے تجھے کھو دیا۔ یہ تعلیم جو امام حسین نے اپنے رب کے لیے اپنے چاہنے والوں تک پہنچائی ہے، اسی بات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنے آقا کی بارگاہ میں یہی کہنا چاہیے، آقا جنہیں آپ مل گئے انہیں کیا کھو دیا، اور جنہیں آپ نہ ملے انہیں کیا مل گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ امام حسین کی ذات والا صفات، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ رحمت پروردگار ہے۔ دیکھیے کتنا عظیم فکرہ ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو مومنین پر احسان بنا کر بھیجا۔ لقد من اللہ اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کے درمیان رسول بھیجا۔ رسول صرف رسول نہیں ہے بلکہ احسان الہی کا دوسرا نام رسول ہے۔ اور امام حسین کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بہ عبدا خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارت۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ خیر الہی کو امام حسین کہتے ہیں، احسان پروردگار کو امام حسین کہتے ہیں، نعمت الہی کو امام حسین کہتے ہیں، نعمت عظمیٰ کو امام حسین، احسان پروردگار کو امام حسین کہتے ہیں۔ امام حسین کیا ہے؟ یہ سب زیارت اربعین بتائے گی۔ امام حسین کیا ہے؟ امام حسین نے کیا کیا؟ کہ امام حسین نے لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ امام حسین نے لوگوں کو ضلالت سے نکال کر عزت کی وادیوں میں داخل فرمایا۔ یہ امام حسین کی قربانی کا وہ شرف اور وہ برکت ہے کہ جسے ہر کوئی محسوس کر رہا ہے، وہ چاہے در امام حسین تک آیا ہو یا در امام حسین تک نہ آیا ہو، لیکن امام حسین کی برکت کو ہر کوئی محسوس کر رہا ہے۔ آج اگر گھروں میں ماؤں کی عزت باقی ہے تو یہ امام حسین کا احسان ہے۔ آج اگر گھروں میں بہنوں کا وقار باقی ہے تو یہ امام حسین کا کرم ہے۔ آج اگر گھروں میں بیٹیوں کی عزت برقرار ہے تو یہ امام حسین کا احسان ہے۔ امام حسین نے کیا کیا؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ امام حسین نے اس گمراہ انسانیت کو عزت کی زندگی گزارنا سکھایا۔ امام حسین نے غافل لوگوں کو بیدار کیا۔ امام حسین نے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگایا، جھنجھوڑا، اور امام حسین نے ایسا بیدار کر دیا کہ کربلا اس کی زندہ اور جاگتی ہوئی مثال ہے۔ آج کربلا کی طرف پوری انسانیت رخ کر کے آواز دے رہی ہے، آقا آپ بلائیے تو صحیح، اگر بغیر بلائے ہوئے لا تعداد آ سکتے ہیں تو آپ کی ایک آواز پر تو پوری دنیا پہنچ سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ امام حسین یہ کارنامہ امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ اب تیسرا سوال
کہ وہ افراد جو امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے ان میں کیا کمزوری پائی جاتی تھی، اس کا جواب بھی زیارت اربعین میں موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے آگے بڑھ کر فرمایا وہ افراد جو میرے جد کے مقابلے میں آئے تھے ان میں کمزوری یہ تھی من غرتہ الدنیا، وہ دنیا کے دل دادا تھے، دنیا کی محبت میں اندھے تھے، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لہذا یہ دنیا اس لائق نہیں ہے کہ اس کی محبت میں اندھا ہوا جائے۔ انسان اس دنیا کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے تو فرزند رسول مجمع کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر نصیحت بھی کرتے ہیں تو رسول کے نواسے کی نصیحت کو نہیں مانا جاتا۔ یہ دنیا انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے، لہذا اس دنیا سے اتنا ہی لو لگانی چاہیے جتنی میری ضرورت ہے۔ اس دنیا کے پیچھے انسان کو اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس دنیا کے پیچھے اندھا ہو جاتا ہے وہ اسی دنیا میں اپنی آخرت کو دیکھ لیتا ہے۔ اور ان کی دوسری صفت، ان کی دوسری کمزوری کیا تھی جو امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے؟ کہ ان کی دوسری کمزوری یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آخرت کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا تھا۔ انہوں نے اپنی آخرت کو بالکل کم قیمت میں بیچ دیا تھا۔ جب انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے پھر اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر لیتا ہے۔ لہذا یہ اور چوتھا سوال کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس سوال کا جواب بھی زیارت اربعین میں موجود ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے جد بزرگوار کی بارگاہ میں کربلا معلیٰ پہنچنے کے بعد جب یہ زیارت پڑھی تو کیا کہا؟ ماکم لا ما عدوکم، آقا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور بس آپ کے ساتھ، آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے جو زیارت اربعین میں امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ ماکم بس آپ کے ساتھ اور صرف آپ کے ساتھ، لا ما عدوکم آپ کے دشمنوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عزادار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عزادار کا نعرہ ہی یہ ہونا چاہیے ماکم بس آپ کے ساتھ، بس صرف آپ۔ اصحاب امام حسین، عزادار امام حسین علیہ السلام، کہ آپ اندازہ لگائیے کہ کیا وقار ہوتا ہے اصحاب امام حسین کا، اور جب انسان اس دروازے پر اور اس ذات تک آ جاتا ہے تو اس کی ویلیو میں اور اس کی عظمت میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ زیارت عاشوراء میں امام علیہ السلام نے جب امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، مولا آپ پر سلام اور ان روحوں پر سلام جو آپ کے ساتھ قربان ہو گئی۔ یعنی اس سلام میں اگر آپ دیکھیں تو دو کیریکٹر بیان کیے گئے ہیں، لیکن سلام صرف ایک ہے۔ اس میں اصحاب امام حسین علیہ السلام پر بھی سلام کیا گیا ہے اور خود امام حسین کو بھی سلام کیا گیا ہے۔ سلام کے مخاطبین دو ہیں مگر سلام کے الفاظ صرف ایک ہیں، یعنی جن الفاظ میں امام حسین کو سلام کیا گیا ہے انہی الفاظ میں اصحاب امام حسین کو بھی سلام کیا گیا ہے۔ ذات بدلی مگر سلام کے الفاظ نہ بدلے۔ جب انسان اس در پر آ جاتا ہے تو آقا حسین اسے اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ جن لفظوں میں آقا کو سلام کیا جاتا ہے انہی لفظوں میں غلاموں کو بھی سلام کیا جاتا ہے۔ یہ اس در کا کمال ہے کہ بس یہاں آنے کی دیر ہے، آقا اسے کتنا بلند کر دیتے ہیں یہ تو خود وہ بھی نہیں جانتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، عزادار امام حسین
روز اربعین گزر چکا ہے اور امام حسین علیہ السلام وہ مظلوم ذات کہ جن سے بڑے مظلوم کوئی نہیں ہے۔ یہ بالکل آسان لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ معصومین کی فہرست میں بھی اگر آپ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے۔ کائنات، دنیا و آخرت کے سب سے بڑے مظلوم کو امام حسین کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ معصومین کی زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اربعین صرف امام حسین سے مخصوص ہے، باقی کسی دوسرے معصوم کی ہم اربعین نہیں کرتے، نہ ہم سے پہلے والے کوئی کیا کرتے تھے۔ ہم تو اپنے بزرگوں ہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ہم سے پہلے والے بھی اگر کرتے تو ہم تک پہنچتی یہ بات، مگر ہم صرف امام حسین کی اربعین کر کے سارے شہداء کو اس ایک اربعین میں شریک کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اگر سید کا ذکر ہو جاتا ہے تو شہداء کا ذکر تو خود بخود ہو جاتا ہے۔ امام حسین سید الشہداء ہیں، باقی تمام کے تمام شہید ہیں، امام حسین سید ہیں، تمام شہیدوں کے سردار امام حسین علیہ السلام ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا مظلوم ہے یہ گھرانہ کہ امام حسین کی شہادت کے بعد یتیموں کو رونے بھی نہ دیا گیا، اور اگر یتیم بچی اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کرتی تھی تو جناب سکینہ کو تعزیانے لگایا جاتے تھے، اور جناب سکینہ کو خاموش کرنے کے لیے ظلم و ستم کا سہارا لیا جاتا تھا۔ یہ کاروان کسی طرح سے اپنے امام حسین کو، وارثوں کو چھوڑ کر کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا، اور کوفہ سے شام کے دربار میں جب یہ اہل حرم کا قافلہ پہنچا تو وہاں کے تمام مصائب اپنی طرف، مگر ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ملعون کو، یزید ملعون کو کچھ خیال آیا، اور اس نے جناب سید سجاد کو بلا کر کہا، سید سجاد آپ آزاد ہیں، یہاں رہنا چاہتے ہیں تو یہاں رہیں، اور اپنے گھر واپس اپنے وطن پلٹ کر جانا چاہتے ہیں تو واپس اپنے وطن پلٹ جائیں۔ جناب سید سجاد نے کہا میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتا، میں اپنی پھوپھی سے پہلے مشورہ کروں گا، جیسا میری پھوپھی کا حکم ہوگا میں ویسا ہی عمل کروں گا۔ جناب سید سجاد نے جناب زینب سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد ایک مہاجائی نے کہا بیٹا سید سجاد اس سے کہہ دو کہ ہم نے اپنے ابھی بھائی کا ماتم دل کھول کر نہیں کیا، پہلے ہمارے لیے ایک مکان خالی کرا دے تاکہ ہم اپنے مہاجائے کا ماتم دل کھول کر سکے۔ جناب سید سجاد نے جناب زینب کی یہ بات سم ملعون تک پہنچایا، اور ملعون نے ایک مکان خالی کرایا۔ جناب زینب، سارے اہل حرم امام حسین پر نوحہ گریہ بلند کر رہے ہیں۔ امام حسین پر گریہ کرنے کے بعد جب یہ اہل حرم کا قافلہ زندان شام سے کربلا کی طرف چلنے کا ارادہ کیا، اور جب کاروان چلنے لگا تو جناب زینب نے کیا دیکھا کہ بھابھی رباب دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ جناب زینب ایک مرتبہ زندان شام میں پہنچی، کیا دیکھا؟ جناب رباب جناب سکینہ کی قبر پر بیٹھی ہوئی بیان کر رہی ہے میری لاڈلی سکینہ تجھے وطن جانے کا بڑا شوق تھا، چلا ہمیں وطن جانے کی اجازت مل گئی۔ جیسے ہی جناب زینب نے یہ دیکھا، ایک مرتبہ جناب رباب کو دلاسا دیا، جناب رباب کو سہارا دے کر اٹھایا، جناب رباب چلی، اور یہ کاروان جب شام سے کربلا کی طرف چلا تو کیا دیکھا کہ قبر امام حسین پر رسول کے صحابی جناب جابر گریہ کر رہے ہیں۔ جیسے اہل حرم کو آتے ہوئے دیکھا، قبر امام حسین سے آواز آئی اے جابر قبر سے دور چلا جا، میری بہن کوفہ شام کے مسائب برداشت کر کے میری زیارت کے لیے آ رہی ہے۔ جیسے ہی جابر دور ہوئے، جناب زینب نے اپنے آپ کو قبر امام حسین پر گرا دیا،
اور گرانے کے بعد قبر سے یوں لپٹ گئی جیسے رخصت کے وقت امام حسین اپنی ماں کی قبر سے لپٹے تھے۔ جناب زینب نے بیان کرنا شروع کیے، ماں جائے ہماری چادروں کو چھین لیا گیا، بھیا حسین ہم پر ظلم ڈھائے گئے، بھیا حسین آپ کی امانت آپ کی یتیمہ کو زندان شام میں چھوڑ رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عزاداری کو قبول فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اگر عزاداری امام حسین علیہ السلام انجام دینے میں ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہماری اس کمی کو معاف فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام اعمال خیر ہماری عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما، جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار عنایت فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا عزاداری کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سیدہ رقیہ بیوی بنت بانو سلطان حسین، سید ارشاد حسین ابن عباس حسین، سیدہ انشا فاطمہ بنت اسرار حسین کی روح کو ارشاد فرما۔ بسم اللہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ علیک وعلا جدک وابیک، السلام علیکم وعلا امک واخیک، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان، السلام علیک یا علی المصرد روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسعد اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔